اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ یہ دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج کے دن تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے دو موضوعات پر یوم جمعہ منایا جا رہا ہے۔ آج کا دن یوم غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز کے لحاظ سے بھی ہم منا رہے ہیں، اور ان کے عرس مقدس کا یہ اجتماع بھی ہے۔ ویسے تو ان کے مزار مقدس پر انشاءاللہ آج کل اور پرسوں 3 دن عرس مقدس کی تقریبات ہو رہی ہیں 12 کروڑ اسلام آباد میں، اور سب کو وہاں حاضری کی دعوت ہے اور حاضر ہونا ضروری ہے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، چونکہ اگرچہ غازی صاحب شہید ہو گئے مگر جو انہوں نے ضرب لگائی تھی کفر کو وہ دھواں اب بھی نکل رہا ہے۔ اس وقت تک یورپ میں غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔
تنقید کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یورپ غازی ممتاز حسین قادری کی قبر سے بھی ڈر رہا ہے، اور ان کا تقاضا ہے کہ وہاں زائرین کیوں جاتے ہیں، وہاں رش کیوں ہوتا ہے، ان کا نام کیوں لیا جاتا ہے۔ یورپ اس پہ پابندی لگانا چاہتا ہے کہ تذکرہ ہی نہ ہو، لیکن رب ذوالجلال کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اس سلسلہ میں ائمہ اہل سنت نے اس حقیقت کو ذکر کیا ہے کہ جو شخص عقیدہ اہل سنت میں زندہ رہتا ہے اسے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے فیض ملتا ہے۔ اصل میں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، لیکن فیض اہل سنت کو اس طرح ملتا ہے کہ چلے جانے کے بعد بھی زبانوں پہ تحسین کے کلمات جاری رہتے ہیں، کیونکہ جن کے ہم غلام ہیں ان کے رفعت ذکر کی تجلی سے اہل سنت کو بھی تجلی ملتی ہے۔ یہ بات ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں بھی ذکر کی ہے۔ اور ایک ہے عام اہل سنت کا فرق، اور ایک وہ جس نے رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہو، تو یقیناً اس کو جو اس آیت کا فیض ملے گا وہ ایک منفرد درجے کا فیض ہے، اور وہ منفرد درجے کا فیض ہے کہ حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز کا چرچا پوری کائنات تک پہنچا اور مسلسل پہنچ رہا ہے۔ دوسری طرف سے جس حد تک بھی اس ذکر کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا ہی یہ بڑھتا ہے، چونکہ اس کو بڑھانے والی وہ ذات ہے کہ جس ذات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے یہ ذکر بڑھتا ہے۔ ائمہ اہل سنت نے یہ بھی لکھا کہ جو بدعتی ہے اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا گستاخ ہے معاذ اللہ، اس کو بھی ایک چیز ملتی ہے، ان شانئک ھو الابتر۔ اس آیت میں جن کی مذمت کی گئی، آیت تو یقیناً برکت والی ہے لیکن جن کے خلاف اتری کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف سوچنے والا، تمہارے بارے میں اپنی سوچ میلی کرنے والا، تم سے بغض اور حسد رکھنے والا، تمہاری ناموس پہ معاذ اللہ حملہ کرنے والا، وہی بے نام ہوگا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس آیت سے حصہ دوسرے لوگوں کو ملتا ہے، یعنی اس کے اندر جن کی مذمت ہے ان کی نحوست کا حصہ انہیں ملتا ہے، اور وہ تمہارے سامنے کہ سلمان تاثیر کو حصہ جو ملا، حالانکہ وہ وقت کا گورنر تھا تو نام و نشان مٹ گیا، کوئی جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا، اور جسے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے حصہ ملا، 60 لاکھ افراد تڑپ رہے تھے اس کے جنازے کے لیے۔ تو حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ چونکہ اس ذکر
کو دوام بخشنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے۔ حکومتیں بدل جائیں گی، ہم نہیں ہوں گے، زمانہ بدل جائے گا، نسل در نسل یہ تذکرہ ہوتا رہے گا کہ کسی نے اپنی عارضی جان وار کے سرکار کی ناموس پہ دائمی سعادت حاصل کی تھی، اور پھر اس سے بھی اسلام کو ان کی قبر سے بھی تقویت ملے گی۔ ایک عام مومن جو ہے، ایک بات اس کے لحاظ سے کہتے ہیں، دکھ میں گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے، سردیے مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں، پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا دوبارہ زندگی پاتا ہے یہ، ہے لحد اس قوت آشفتہ کی شیرازہ بن، ڈالتی ہے گردن گردوں میں یہ اپنی کمن، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ یہ تو عام مومن کے لیے بھی ہے کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور کلمہ پڑھنے سے دوسری زندگی ملتی ہے۔ پہلے جو چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے والی زندگی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی من وجہ بندہ مردہ ہوتا ہے پرانی نقطہ نظر سے۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، رب ذوالجلال فرماتا ہے حمزہ کے بارے میں کہ جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تو مردہ تھے، اب ہم نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو ایک زندگی تو ان کی پہلے تھی، کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، پھر ان کو دوسری زندگی ملی، کس سے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے۔ ہم ان کے قدموں کی خاک سے بھی کروڑ درجے نیچے ہیں، مگر یہ تو ہمیں شرف حاصل ہے کہ جو کلمہ انہوں نے پڑھا تھا وہی ہم نے بھی پڑھا ہے۔ اس کلمے سے ہمیں بھی ایک زندگی ملی ہے، سانس رکے گی تو وہ زندگی ختم ہوگی کہ جو حیوانوں کی ہماری مشترکہ زندگی ہے، لیکن کلمے والی زندگی پھر بھی برقرار رہے گی۔ تو غازی ممتاز حسین قادری جیسے شہیدوں کی ایک اگلی تیسری زندگی ہے، وہ کہ جب اس زندگی کو، جو سانس لینے والی زندگی ہے، اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فی سبیل اللہ قربان کرتے ہیں، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ زندہ ہے، اور ایسے زندہ ہے کہ رب ان کو مردہ کہنے نہیں دیتا، اتنا ان کا تقدس ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو۔ حرام ہے اگر تم ایسا کہو گے، تمہیں حرام کام کا عذاب ہوگا اس قول سے کہ تم نے اس بندے کو مردہ کہا کہ جس نے اپنی جان دین برحق کے لیے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کی، اور پھر اتنا اس کا تقدس اللہ کے دربار میں بڑھ جاتا ہے کہ عمومی طور پر تو حکم لگتا ہے لفظ بولنے پر، کہ لفظ زبان سے نکلا، معاذ اللہ اگر کسی کی زبان سے غلط لفظ نکلا تو پھر حکم لگ گیا کہ اس کی زبان سے معاذ اللہ فلاں غلطی ہو گئی، کلمہ کفر نکل گیا۔ دل کی سوچ پر حکم نہیں لگتا، لیکن مقام شہید اتنا بلند ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کے خلاف سوچنے پر بھی پابندی لگا دی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اب کتنا درجہ پا گئے کہ ان کے بارے میں مردہ ہونے کا خیال بھی نہ کرو۔ زبان سے اظہار تو بڑی دور کی بات ہے، اتنا تقدس ملتا ہے رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے، اس درجے کے لحاظ سے جس پہ فائز ہوئے حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سرہ العزیز۔ اب ہمارے لحاظ سے اگر روزانہ ان کے دربار پر، مرقد پر روز لوگ حاضر ہوتے ہیں
اور ایک تو ویسی بڑی روحانیت ہے غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر جانے والے کو یقیناً فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کفر کا سینہ جلتا ہے اس کا ایک جدا فائدہ ہے، کیونکہ ہمیں حکم ہے قرآن مجید میں، حکم ہے ہمیں کس چیز کا کہ کافر تمہیں دیکھے تو جلے وَلْيَجِدُ فِيكُمْ غِلْظَةً، یہ رب کا فرمان ہے کہ وہ کافر تمہارے اندر سختی دیکھیں، نرمی نہ دیکھیں، تمہارے لبو لے جاتے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے میں وہ سختی دیکھیں، وہ نرمی نہ دیکھیں۔ اس لیے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ کافروں کے لیے ایک کام کی تیاری کر کے رکھو، جس رب نے ہمیں قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا، روزے کا دیا، حج کا دیا، زکوٰۃ کا دیا، اسی رب نے اسی قرآن میں فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں تیار رکھو کافروں کے لیے کیا چیز تیار رکھو؟ من قوہ، ہر طرح کی قوت، ہر طرح کی قوت۔ اس وقت اس کا معنی تیر اندازی کیا گیا ہمارے آقا علیہ السلام کی ظاہری آیات میں، اور اس وقت جنگوں میں جو اچھے تیر انداز ہوتے تھے ان کا پلہ بھاری ہوتا تھا، کیونکہ ڈنڈا تو قریب آئے گا تو وہ مارے گا، تلوار تو قریب آئے گا تو وہ لگے گی، لیکن تیر دور بھی جا کے مار سکتا۔ آج اس کی جگہ فضائی برتری ہے، تو جو قوہ کا معنی اس وقت تیر اندازی تھی تو آج قوہ کا معنی ہے یہ فضائی حملے کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچانا اور یہ صلاحیت اپنی زیادہ کرنا، جس کا اظہار چند دن پہلے پاکستان کے شہینوں نے کیا۔ اب رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، ڈراؤ، تیار رکھو۔ کیا گھوڑے جہاں باندھے جاتے ہیں جہاد کے گھوڑے، ان جگہوں سے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اپنی عسکری صلاحیت سے، اسلحے سے تم کیا کرو؟ تم ڈراؤ، ترہبون، تم ڈراؤ۔ یہ جو ترہبون جس لفظ سے بنا ہے وہ ہے لفظ ارہاب، اور آج جدید عربی میں ارہاب دہشت گردی کو کہتے ہیں۔ سارے عربوں کی جو اس وقت کی لینگویج ہے، لا ارہاب یعنی دہشت گردی کے خلاف ہم یہ کر رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف روزانہ کی اخبارات میں 10-20 مرتبہ لفظ ارہاب کی مذمت ضرور ہوگی جدید عربی میں۔ جس طرح ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کا لفظ بولتے ہیں، عرب جدید عربی میں لفظ ارہاب بولتے ہیں، حالانکہ ادھر ہے قرآن میں اور حکم ہے رب کا کہ تم ارہاب کرو، ارہاب کرو، ڈراؤ، خوف زدہ کرو۔ تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس دین نے مسلمانوں کو ڈرانے کو دہشت گردی کہا ہے، لیکن غیر مسلموں کو ڈرانے کا حکم دیا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف اگر یہ کام ہوگا تو یہ ارہاب بمعنی دہشت گردی ہوگا، اور اگر کفر کے مقابلے میں ہوگا تو فرمان خدابندی پہ عمل ہوگا، کیونکہ قرآن ہے، بدل نہیں سکتا۔ ترہبون بہ عدو اللہ، کہ ان گھوڑوں سے، مجاہدوں سے، ٹینکوں سے اور اسلحہ سے اور میزائلوں سے اور جنگی طیاروں سے تم ڈراؤ اللہ کے دشمنوں کو۔ تو جیسے نماز پڑھنے سے ثواب ملے گا، اس کام سے بھی رب تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ اسلام کے اندر اس چیز کے باقاعدہ نمبر ہیں، ڈرانا کافر کو اور اس کا دل جلانا، دل جلانا۔ اگرچہ وہ
تمہارے ڈرائے بغیر اس کا دل جل جائے. یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں. کبھی بندہ ڈرتا ہے کسی کو دیکھ کے, کبھی ڈرتا نہیں, ویسے دل جلتا ہے کہ یہ ایسے کیوں ہے, اس نے ایسے کیوں کیا, اسے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اس لحاظ سے بھی ہمیں حکم دیا کہ جس وقت ایک بندہ مومن کسی جگہ چلے, صرف چلے, قدم اٹھائے, قدم رکھے, اور اتنے سے کافر کا دل جل جائے, اللہ فرماتا ہے اسی سے اس کو عمل صالح کا ثواب مل جائے گا. اسی سے اس کو عمل صالح کا ثواب ملے گا کہ اس نے کافر کا دل جلایا. یہ قرآن مجید مجھے بتا دو, کافر کا دل اس نے ڈرایا, کافر کا دل جلایا. آج ہمیں ایسے ماحول کا سامنا ہے جس میں کافر کا دل ڈرائیں پھر بھی ہم دہشت گرد, اور کافر کا دل جلائیں پھر بھی ہم بھی دہشت گرد. قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اس میں خالق کائنات جل جلالہ نے جو طریقے دیے کہ عمل صالح کیسے بنتا ہے. عمل صالح, عمل صالح, عمل صالح کے لحاظ سے ایک ہمارے پاس نصاب ہے قرآن میں. اگر رب ذوالجلال گن گن کے عمل صالح بیان کرتا کہ یہ بھی عمل صالح, یہ بھی تو کروڑوں پارے تو عمل صالح کی لسٹ کی بن جاتی. اس وقت سے لے کر آج تک کتنے نئے عمل صالح بنے ہیں جو اس وقت نہیں تھا. عمل صالح آج عمل صالح ہے کہ ایک بندہ گھر سے اس کا رابطہ نہیں ہو رہا, تم نے اپنے فون سے کال کروا دی تو اس کی مشکل حل ہوئی, تو عمل صالح بنا. لیکن جب فون ہی نہیں تھا, کال ہی نہیں تھی, سم ہی نہیں تھی جس زمانے میں, تو یہ عمل صالح تو نہیں تھا اس وقت. تو ثواب تو اس میں بھی ملا. اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے عمل صالح کے لحاظ سے لسٹ جاری فرمائی قرآن مجید برہان رشید کے اندر, اور اس لسٹ کے لحاظ سے جو ذکر ہوا وہ کتنا واضح ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارِ, میرے بندے نہیں روندتے زمین کو, یعنی چل کر اوپر. فلا یتعون موطئا, وہ جگہ جہاں قدم رکھا جائے. یغیظ الکفار, جس سے کافر کا کلیجہ جل جائے, صرف مومن کے قدم رکھنے سے. یعنی جگہ ایسی ہے کہ جہاں اس انداز میں مومن کافر کو نظر آئے تو کافر کا دل جلتا ہے کہ یہ ایسا مجھے کیوں نظر آیا. رب ذوالجلال فرماتا ہے جب کافر کا دل جل جائے الا کتب لہم بہ عمل صالح, بس عمل صالح کھڑا ہو گیا, عمل صالح کھڑا ہو گیا. یعنی نہ جس نے کسی غریب کو کپڑا دیا وہ علیحدہ کام ہے کرنا چاہیے, نہ بھوکے کو کھانا کھلایا وہ علیحدہ کام ہے کرنا چاہیے, نہ دو نفل پڑے وہ علیحدہ کام ہے کرنا چاہیے, نہ کعبے کا طواف ہے وہ علیحدہ کام ہے کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ مومن اظہار حق کے لیے کسی ریلی یا جلوس میں کفر کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے, یا چلتا ہے, قدم اٹھاتا ہے, یا بازو لہراتا ہے, اور ادھر سے کافر کا دل جلتا ہے, تو رب العرش خوش ہو کہ عمل صالح لکھوا دے. اتنے نمبر ہیں شریعت میں کافر کا دل جلانے کے اور دل ڈرانے کے.
تمہارے لیے یہ نصاب بن رہا ہے کہ کافروں کو خوش کرو، ان کے لیے نرمی کرو، ان کو اوپر چڑھاؤ۔ کافروں کے لحاظ سے ہمارا قرآن یہ کہہ رہا ہے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، رب فرماتا ہے میرے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں۔ یہ رب کا پیار ہے بندوں سے کہ تم میرے بندے ہو تو جو میرے دشمن تھے تم نے بھی بنا لیے، تمہارے بھی دشمن ہیں میرے بھی دشمن ہیں، تم ان کو ڈراؤ۔ حالانکہ رب ذوالجلال ایک بار بجلی ڈالے کن کہہ کے تو سارے بھسم ہو جائیں۔ ہمارے ڈرانے کا وہ محتاج نہیں کہ ہم ڈرائیں اس کے دشمنوں کو، وہ محتاج نہیں، لیکن ہم محتاج ہیں کہ ہم ڈرائیں گے تو ہمیں جنت ملے گی، ہم ان کا سینہ جلائیں گے تو اس پر جنت ہمیں ملے گی۔ اس بنیاد پر غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کی مرقد پر جب کھڑے زائرین کو کفر دیکھتا ہے تو ان کے سینے جلتے ہیں، جب ان کے عرس کی تشہیر ہوتی ہے قافلے جاتے ہیں تو کفر کا سینہ یورپ میں جلتا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے ان کا سینہ جلے گا تو تمہیں عمل صالح کا ثواب مل جائے گا۔ اس بنیاد پر یعنی ان کے عرس کے اہتمام میں ہمیں دلچسپی لینی چاہیے کہ ان کا نام کفر کے لیے ایک ایسا نام ہے کہ جس سے ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، تو ہر وہ عمل قرآن کے مطابق کہ جس سے کفر کی نیند اڑے، کفر بے چین ہو، کفر ڈرے، کفر کا سینہ کلیجہ جلے، رب ذوالجلال اس پر امت مسلمہ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسرا ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ یوم الجہاد ہے کہ رب ذوالجلال نے پاکستان کو ایسی شاندار کامیابی عطا فرمائی کہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مومن کا کلیجہ بھی بڑھ گیا ہے، خون بھی بڑھ گیا۔ تو اس بنیاد پر آج ہم یوم جہاد منا رہے ہیں، بھارتی جارحیت کے خلاف ہماری پاک فوج نے جو انہیں منہ توڑ جواب دیا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور مجاہدوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ چونکہ اس پاکستان وہ سلطنت ہے جس کا نام ہی کفر کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ اگر یہ ملک بنا ہوتا نا جغرافیے کی بنیاد پر تو دشمنی کوئی نہ ہوتی، اگر ہوتا رنگ کی بنیاد پر تو پھر بھی دشمنی اس طرح نہ ہوتی، پھر صرف ایک رنگ والوں سے ہوتی مقابلے کا جو رنگ ہے۔ اگر بولی پر بنا ہوتا تو پھر صرف دوسری بولی والوں سے ہوتی، باقی کوئی جنگ نہ ہوتی۔ یہ ملک وہ ہے جو کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، جس کا بھی یہ کلمہ نہیں ہے وہ اس سے ٹکراتا، انہیں یہ پاتا نہیں، یہ قائم کیوں ہے، یہ پھلتا پھوٹتا کیوں ہے، اس میں ترقی کیوں ہے۔ جن کا بھی ہمارے والا کلمہ نہیں وہ سارے اے ٹو زیڈ پاکستان کی پاکستانیت کے دشمن ہے۔ دوسرے ممالک بالخصوص جہاں ان کی حکومتیں ہیں، جس طرح سر فہرست انڈیا ہے، تو پاکستان کے خلاف ان کی جارحیت ہر وقت ہے۔ آپ تو شہر میں بیٹھے ہیں، یہ نارووال، شکرکر اور پھر آگے آزاد کشمیر میں جو سیکٹر ہیں چھلنی ہو چکے ہیں، نہ وہ چارہ کاٹ سکتے ہیں ہمارے بھائی، نہ سو سکتے ہیں، گھر سوئے ہوئے ہوں لاشیں تڑپ جاتی ہیں، ادھر سے اتنی فائرنگ ہوتی ہے۔ تو جارحیت تو پہلے بھی روزانہ وہ کرتے رہتے ہیں، اس جارحیت پر بھی اٹھنا چاہیے تھا
پاکستان کو کہ آخر کیوں ہمارے مسلمانوں کا خون سستا کیا گیا، اور جو ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے اس پر بھی جہاد سٹیج پہ فرض ہے۔ ان کی حمایت میں یہ جو دن رات انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی صلاح الدین ایوبی آئے یا محمد بن قاسم آئے، کوئی ماں بہنیں چیختی چلاتی چمٹتی جنازوں کے ساتھ، جن کے سامنے ان کے جگر پاروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ایسے ماحول میں پھر ایک ایسی جارحیت ہوئی کہ جس کے واضح ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں۔ ایک دن ان کے طیارے آئے اور بھاگ گئے، وہ جارحیت بھی مستقل ہمیں جواز فراہم کرتی تھی کہ جواب میں واپس جا کے ان کے ٹھکانوں پر بمباری کی جائے، اور پھر جب دوبارہ آئے اور ان کو مار گرایا گیا، ملبہ ہماری زمین میں ثبوت موجود ہے، ان کا پکڑا ہوا پائلٹ ثبوت موجود ہے، وہ ہزاروں مسلمانوں پہ آگ برسانے آیا تھا، وہ بھیڑیا۔ یہ تو رب کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے شاہینوں کو توفیق دی، اس کام سے پہلے ہی اسے کنٹرول کر لیا گیا۔ اب یہ موقع کہ جب ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے امت مسلمہ پر، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہے ایٹمی پاکستان، اور ہماری باؤنڈری کے ساتھ رو رہے ہیں کشمیری، اور پھر خود ہمارا ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ ساتھ کا سارا علاقہ زخمی ہے، اور پھر ہم پہ وہ آگ برسانے آئے، اور پھر ہم نے پکڑ بھی لیا ہے۔ اب اس صورتحال میں جتنا مرحلہ پکڑنے تک ہے اس پر ساری قوم خوش ہوئی، اور اتنی ضرب کاری تھی انڈیا پر کہ وہاں صفے ماتم بچھ گئے۔ اللہ کی اتنی زیادہ آبادی ان کی، اتنی بڑی فوج ان کی، لیکن جو بزدلی ہے اس کی وجہ سے وہ ان کا میڈیا پسپا، ان کی آرمی کا مورال گر گیا، ان کی حکومت۔ یہ رب ذوالجلال کا ایک خصوصی فضل و کرم تھا کہ ایسا موقع اللہ نے امت کو عطا کیا اور پاکستان کو عطا کیا، اور امیدیں وابستہ کی جا رہی تھیں کہ اب کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی قدم اٹھایا جائے گا، امیدیں وابستہ کی جا رہی تھیں، لیکن ایسے میں چند جملوں نے، چند لفظوں نے ان ساری توقعات اور خوشیوں پر بم گرا دیا کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا پیس کے لیے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، پیس کے لیے۔ وہ پیس پتہ نہیں کب آئے گا، لیکن امت کے سینے تو اس نے پیس دیے ہیں۔ اس نے اس پائلٹ کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلہ میں یہی تو ہم رونا روتے ہیں کہ یہ ملک بنا ہے قرآن کے نام پر، اس کے ایوان میں وہ بیٹھے ہوں جو قرآن کے اسپیشلسٹ ہیں، کہ جب موقع آئے تو فوراً قرآن کھول کے دیکھیں کہ اس موقع کے لیے رب نے کیا فرمایا۔ جب کسی کام کو رب منع کر رہا ہو کہ ایسا نہیں کرنا، اور اس کے منع کرنے کے باوجود وہ کیا جائے، تو پھر کس منہ سے دوبارہ اس سے مدد مانگو گی؟ مدد کا تو مطلب یہ تھا کہ میں نے انعام کیا تم شکر کرو، اور شکر کا یہ مطلب ہے کہ اس کا کہنا مانو، اور الٹا اس کے حکم سے ٹکراؤ کیا جائے تو پھر تو قتل کتنا خطرناک انجام ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ اس طرح کے جنگی قیدی کا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں متعدد آیات میں 100% ساری صورتحال بیان ہے، اور پھر آگے حکم لکھا ہوا ہے
ہمیں تو وہ کرنا ہے نا جو قرآن میں ہے. تو میں نے رات بھی تقریباً 1.25 گھنٹہ اس پہ گفتگو کی لائیو، اور کہا کہ اس لیے کر رہا ہوں کہ قبل اس کے کہ تم اسے چھوڑو، یہ قرآن سنو، یہ حدیث سنو، خلفائے راشدین کے فیصلے سنو، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے فقہا کی بات سنو، کیونکہ اگر تم چھوڑ بیٹھے تو پھر قیامت تک کوئی کفارہ نہیں ہوگا، پھر آگے پکڑ ہے اللہ کی. اور اس طرح متوجہ ہو جاؤ، اور جو غیر لفظ بول چکے ہو اس کے لحاظ سے ہم تجھے رستہ دکھاتے ہیں. کہ تم کہو کہ میں نے زبان کر دی ہے، میں نے چونکہ کہہ دیا ہے، میں نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، تو ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کام میں رب کی نافرمانی ہوتی ہو وہ وعدہ پورا کرنا جائز نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے. کیا حیثیت ہے ان لفظوں کی کہ جب رب کا قرآن دوسری طرف جھنجھوڑ رہا ہے کہ ایسا تم نے نہیں کرنا، تو کیا مسلمان صرف کھانا پر کرنے کے لیے کہ اسلام ہمارا دین ہے، قرآن ہمارا امام ہے، اور جب قرآن مسئلہ بتا رہا ہے تو اس سے نہ پوچھا جائے اپنی جاریاں نبھائی جائیں. اب دیکھیے قرآن مجید برہان رشید میں واضح طور پر خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے. سورہ نساء میں آیت نمبر 90 اور آیت نمبر 91 میں اس وقت چونکہ تفصیل کا ٹائم نہیں، رب ذوالجلال بات یہاں سے شروع کرتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ. اگر رب چاہتا تو رب ان کافروں کو تم پہ مسلط کر دیتا. یعنی یہ واضح کر دیا کہ یہ کوئی تمہارا زور بازو نہیں کہ ہم نے پکڑا تھا ہم چھوڑ رہے ہیں. اللہ فرماتا یہ فضل میرا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر رب چاہتا لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو انڈیا کو تم پہ مسلط کر دیتا. یعنی اس مفہوم میں اس وقت کی صورتحال تھی، آگے اسی کے ضمن میں رب چاہتا. حالانکہ علیکم جنہیں کہا تھا وہ ہم سے کروڑ درجہ اچھے مسلمان تھے صحابہ کو. اگر رب چاہتا تو رب ان کافروں کو تجھ پہ مسلط کر دیتا، لیکن رب نے تمہیں فتح دے دی ہے اور کافروں کو اس نے تم پر مسلط نہیں کیا. کیسے کرتا؟ مفسرین نے لکھا کہ ان کے حوصلے بڑھا دیتا، ان کو لیے آسانیاں پیدا کر دیتا، وہ جو کرنا چاہتے تھے کر لیتے. تو رب ذوالجلال نے ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈالا. تو اس کے برعکس بھی ہو سکتا تھا کہ تمہارے دلوں میں ان کا رعب ڈال دیتا. اگر اللہ چاہتا تو رب انہیں تم پہ مسلط کر دیتا. اس میں یہ واضح کر دیا کہ یہ فتح یا یہ گرفتاری کہ تمہاری اپنی کمائی نہیں کہ آگے جس طرح چاہو کرو کہ ہم نے پکڑ لیا اور ہم نے چھوڑ دیا. اگلی بات بھی قرآن سے پوچھنی پڑے گی کہ جب امت مسلمہ پر حملہ کرنے کوئی کافر آیا ہوا ہو اور پکڑا جائے تو کیا اس احسان کی اسلام اجازت بھی دیتا ہے؟ اس خیر سگالی کی اسلام اجازت بھی دیتا ہے؟ نہیں، اسلام نے اس احسان کو حرام قرار دیا کہ یہ تمہاری اتھارٹی نہیں کہ تم چھوڑو، تمہاری حیثیت ہی نہیں تم چھوڑو. کس طرح خالق کائنات جل جلالہ نے 3 شرطیں بیان کی، وہ تینوں تم انڈیا میں دیکھ لو، اور اس کے بعد حکم بیان کیا. آیت نمبر 91 میں فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ کفار تم سے جنگ کرنے سے دستبردار نہ ہو. پہلی شرط، جنگ کرنے سے دستبردار. انڈیا جنگ کرنے سے دستبردار ہو گیا تو پہلی شرط پائی گئی اگلے حکم کے لیے جو قرآن میں ہے. پہلی شرط، جنگ کرنے سے وہ دستبردار نہ ہو. دوسری، يُلْقُوا إِلَيْكُمُ
سلما، وہ تمہیں اپنی طرف سے صلح کی پیشکش نہ کریں، صلح کی پیشکش نہ کریں۔ تو کیا انہوں نے صلح کی پیشکش کی ہے؟ وہ تو غرور گھمنڈ میں کہتے ہم نے پاکستان کی گردن کا سریا نکال دیا ہے، پاکستان گھٹنے ٹیک دیا، ہم نے یہ کر دیا ہے۔ پہلی شرط بھی موجود نہیں، دوسری بھی نہیں، یعنی اگلا حکم جو ہے جو قرآن میں آئے گا اس کے لحاظ سے پہلی بھی پائی گئی، دوسری بھی پائی گئی، اور تیسری کیا ہے؟ وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ، کہ وہ تمہیں تکلیف دینے سے اپنا ہاتھ بھی نہ روکے۔ تو انہوں نے ہاتھ روکا؟ ابھی تو رات بھی راولہ کوٹ میں اتنی فائرنگ ہوئی، تو اب یہ تینوں باتیں کہ وہ جنگ سے دستبردار بھی نہ ہو، وہ صلح کے لیے جھک کے نہ آئے، اور وہ اپنا ہاتھ تمہیں تکلیف دینے سے پیچھے نہ ہٹائیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو میرا حکم کیا ہے تمہارے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی صورتحال میں فَخُذُوهُمْ، پکڑو ان کو، پکڑے وہ چھوڑو نہیں، پکڑو ان کو، اور صرف پکڑو نہیں وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کرو، ایسو ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی ملتے ہیں وہ۔ لیکن بات میں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں اور ساری دنیا کے سامنے کر رہا ہوں، رات بھی کی تھی اب بھی کر رہا ہوں۔ حکومت کے پاس اگر کوئی ایسا مولوی ہے جو اس آیت کو رکھ کر وہ فیصلہ نکال سکتا ہے تو وہ ہمیں سمجھا دے، اور یقیناً نہیں کوئی تحریف کر کے کرے تو وہ علیحدہ بات ہے۔ تینوں باتیں کہ جن کے اوپر مرتب کیا ہے فَخُذُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، کہ انہیں پکڑو، ان کو قتل کرو۔ یہ رب فرما رہا ہے جس نے پیدا بھی کیے تھے اور پالے بھی تھے، وہ فرما رہا ہے، اور قرآن میں فرما رہا ہے کہ جس قرآن کی زیر سے زبر نہیں ہو سکتی۔ تو اس واسطے تو یہ قرآن جاننا ضروری ہے امیر المومنین کے لیے، مسلمانوں کے حاکم کے لیے، کہ قدم قدم پہ ضرورت پڑتی ہے، اور غلطی ایک ہو جائے تو صدیوں تک بھگتنی پڑتی ہے۔ رب ذوالجلال سورہ نساء کی آیت نمبر 91 میں یہ فرما رہا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی ان کو پکڑ لو، ان کو قتل کرو۔ اب جس بندے کو رب کہے کہ قتل کرو تو کسی میں ہے طاقت کہ وہ کہے کہ نہیں میں چھوڑتا ہوں؟ رب کہے، اگر رب نہیں کہہ رہا تو ہم ذمہ دار ہیں کہ ثابت کرتے ہیں کہ رب فرما رہا ہے جس کیٹاگری کا یہ پائلٹ ہے اس کی سزا صرف قید بھی نہیں، اس کی سزا قتل ہے، جو قرآن مجید ارشاد فرما۔ ایک تو حربی کافر، اس نے ابھی مسلمانوں کو ارادہ قتل نہیں کیا تھا، اپنے طور پر تو تھانے میں ارادہ قتل کی ایف آئی آر کٹتی ہے نا، ارادہ قتل کی، تو اس کے ارادہ قتل میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ جو لوڈ کر کے ٹنوں بارود ہزاروں مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے آ گیا تھا، اس نے تو اپنی طرف سے ارادے سے اگلا سٹپ بھی لے لیا تھا۔ یہ تو قسمت ہماری اچھی تھی کہ رب کا فضل ہو گیا۔ اس کیٹاگری کا بندہ اس کو بادشاہ وقت احساناً چھوڑ ہی نہیں سکتا، اور چھوڑنے کو سارے فقہاء نے حرام لکھا ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ خیر سگالی کا جذبہ ہے، یہ خیر سگالی نہیں، یہ صرف گالی ہے۔ خیر سگالی نہیں، یہ گالی ہے، پاکستان کو گالی ہے، یہ پاک فوج کو گالی ہے۔ یہ چھوڑنا اس پاکستان
گالی ہے، یہ پوری امت کو گالی ہے۔ یہ اسلام کا وہ احسان نہیں ہے، وہ احسان تب بنتا ہے جب رب اس کا حکم دیتا ہے یہ کرو، اور جس کو رب حرام کہہ رہا ہو وہ احسان نہیں، رب کے دین سے غداری ہے، احسان نہیں ہو۔ اب یہ قرآن ہے اور پڑھنا ہمارا کام ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے اور اس میں ہر چیز ذکر ہے۔ اور آگے یہ آیت کسی سے بھی ٹکرائے اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہم نے اس کو روح سے مانا ہے اور اس کا حکم ہم بیان کریں گے جب تک جسم میں جان رہے گی، اس کا حکم نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ قرآن ہے اور اس کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اس وقت کے لحاظ سے آیات کریمہ کے اندر جو پوری ایک سورت رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کی ہے، سورہ کتاب جس کا نام سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی 26 میں پارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، میرے بندو سستی نہ کرنا، اور تمہیں اجازت نہیں کہ تم اس میں پیش رفت کرو کہ ہم صلح کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے میں نے تم پہ حرام کیا ہے کہ تم اپنی طرف سے صلح کا نہیں دے سکتے پیغام۔ یہ قرآن ہے اور اس میں ترجمے میں بھی کوئی فرق ہو تو میری سزا پھانسی ہے۔ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اس کا عطف ہے لا تَهِنُوا میں تَهِنُوا پر لا ساتھ لگ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ حرام ہے تم پر اے میرے بندو کہ تم کافروں کو کہو کہ صلح کر لو، حرام ہے۔ آج اس میں کوئی کہتا ہے کمینہ کہ وہ جی صلاح الدین ایوبی کا کردار، جاہل ان پڑھ، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور جھوٹے موٹے اور غلط واقعات لے کے بولنا شروع کر دیتے۔ جواب دیں یہ سارے اس قرآن کا، آیت میں بول رہا ہوں، اور ہم بھی جیسے شیطان اکٹھے کر لیں، ہمیں جواب دیں کہ رب فرما رہا ہے اے امت مسلمہ میں نے بلا وجہ ہی تمہیں جنتوں کا وارث نہیں بنایا، تم پر حرام ہے کہ تم کافروں کو پیش رفت کرو، پیشکش کرو کہ ہم یہ کر رہے ہیں، نرمی کریں، حالانکہ وہ کمینے تو کریں گے ہی نہیں، نہ کر رہے ہیں، وہ تو ہمیں پیسیں گے اور پیس رہے ہیں، اور تم کس پیس کی بات کرتے ہو؟ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، فرمایا رب نے تم دعائیں مجھ سے بڑی کرتے ہو کہ رب ہمیں سر بلند کر، رب سر بلند کر، ہمیں ترقی دے، ہمیں غلبہ دے۔ اللہ فرماتا پھر میری بات بھی مانو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہیں میں تب غلبہ دوں گا اس بات پہ ڈٹے رہو گے کہ سستی تم نے نہیں کرنی اور تم نے صلح کا پیغام بھی نہیں بھیجنا ہو، تم نے ڈٹ کے رہنا ہے۔ اور پھر فرمایا وَاللَّهُ مَعَكُمْ، رب تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھو لفظ رب کے فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، فرمایا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہارے عمل جو ہے نا ان کے ثواب میں کمی نہیں ہونے دے گا۔ لَنْ يَتِرَ، لن تاکید نفی کے لیے ہے کہ وہ ہرگز تمہارے اعمال میں نقصان نہیں ہونے دے گا، تمہارا اجر پورا رہے گا، رب کے ہاں سرخرو ہو جاؤ گے۔ تم نے صلح کا پیغام نہیں کفر کو بھیجنا، اس لیے ضروری ہے کہ یہ نام نہاد سیاستدان تب حکمران بنے کہ پہلے قرآن پڑھے، کہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے۔ اور ادھر کیا اپوزیشن، کیا اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ کہاں گئے؟ یہ سارے مل کر ان کی جیب کی بات تھی جو واپس کر
یہ پاکستان کسی کے باپ کا نہیں، پاکستان اس قرآن کا فیض ہے۔ وہ نور والے، وہ زرداری تولا، وہ نام نہاد مذہبی سادو کیوں نہ بولے پارلیمنٹ میں کہ حرام جان کی اجازت مانگتے ہو؟ حرام نہیں ہو رہا تو ہم اس ممبر کی امانت ادا کرتے ہوئے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس ممبر سے خیانت ہوگی اگر آج کوئی دین چھپائے گا۔ آج جان بھی چلی جائے تو آسان ہے، لیکن جہنم کا عذاب بڑا مشکل ہے۔ سے ویسے وہ آپ کو دوسری تفصیلاً تقریر سن لیں، قرآن کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور کسی کی اتھارٹی نہیں کہ وہ سرکار کے سامنے چوں چوں کرے، اور ان کے بعد خلفائے راشدین ہیں، اور ان کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ جیسے فقہا ہیں۔ یہ سب کی دلیل ہے ہمارے پاس، یعنی مفت چھوڑنا اور حالت جنگ میں چھوڑنا اس کا تو کوئی تک بنتا ہی نہیں، یہاں تک کہ فدیہ کے لحاظ سے بھی جس پر آخر امت کو پالیسی سرکار نے دی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی میں سند سے پیش کر رہا ہوں۔ تفسیر ابن جریر یہ وہ تفسیر ہے قرآن کی جس میں لفظ کا مطلب سند سے بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ مطلب لکھنے اس کا یہ معنی ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، چلتے چلتے فلاں نے صدیق اکبر سے سنا۔ یہ تفسیر معصور پہلی تفسیر امت کی، تفسیر ابن جریر جس کو تفسیر طبری بھی کہا جاتا ہے، اس میں جلد نمبر 13 میں صفحہ نمبر 54 جو دوسرا جز ہے اس کا، جلد 13 کا، اس میں اسی مسئلے پر بات کی گئی۔ اور یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ مجھے شام کو رات پتہ چلا تو میں نے کہا آج کے تاریخ میں ہی میں نے حق بیان کرنا ہے، آگے کسی کی مرضی ہے وہ جنت کی طرف جاتا ہے یا جہنم کی طرف جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن رب کے دربار میں یہ تو نہیں ہوگی ندامت کہ تم کس لیے پڑے تھے کہ نابینا کنویں میں گر رہا تھا اور تماشا دیکھتے رہے۔ اگرچہ یہ باتیں اس کے چھوٹنے کے بعد بھی ہو سکتی تھیں، لیکن ہم نے رات کو پہلے کہہ کے ریکویسٹ کی کہ کوئی رجل رشید وہاں اگر ہے، وہی وزیر سفیر کوئی بیٹھا ہوا تو اسے سمجھائے کہ یہ تمہارا دائرہ کار ہی نہیں جو تم کرنے والے ہو، یہ تو اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ ہے جس کے سامنے دم مارنے کی مجال نہیں۔ اب دیکھو حدثنا ابن عبد الاعلی، یعنی پوری سند سے چلتے چلتے ان عبد الکریم الجزری قال کاتب الى ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فی اسیر اسرا، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف انہوں نے عبد الکریم اس علاقے کے گورنر تھے، جرنیل تھے، یہ لکھا کہ ایک قیدی ہے ہمارے پاس، فذکر انہم التمسوه بفداء قضا و قضا، کہ اس کے ورثاء نے، اس قوم نے ہمیں کہا ہے اسے چھوڑو تو اتنے خزانوں کے ڈھیر تمہیں دیتے ہیں، اتنے پیسے تمہاری سلطنت کو مل جائیں گے، سونا چاندی۔ تو امیر المومنین چونکہ مسئلہ اسلام کا ہے تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس طرح اس کو چھوڑ دیں اور اتنا درہم و دینار لے لیں؟ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا۔ اب یہ فیصلہ ہے خلفائے راشدین کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پھر خلفائے راشدین، اس کے مقابلے میں کوئی پیش کرو کہ جس کیٹیگری کا یہ پائلٹ کہتی ہے اس سے کم مجرم تھا جس کا
کا فیصلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کروایا گیا کہ اتنے پیسے بھی مل رہے ہیں، اب پیسے لے کے چھوڑ دیں یا اس کا کوئی اور حکم ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اقتلوہ، اسے قتل کرو۔ حضرت صدیق اکبر سے بڑھ کے دین کون جانتا؟ اقتلوہ، اسے قتل کرو۔ اور پھر اس وقت سارے امت کو مسئلہ، چونکہ بعد والوں کو بھی سمجھانا تھا، ہم اس طرح کا یوم صدیق اکبر بھی آج منا رہے ہیں۔ یہ ہیں جنہوں نے دین کا سارا بوجھ اٹھایا کہ رب نے علم بھی چوٹی کا دیا تھا اور دلیری بھی چوٹی کی دی تھی۔ آپ نے جملہ بولا جنتی سونے سے لکھنے کے قابل ہے۔ اقتلوہ کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا لَقَتْلُ رَجُلٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ احب الیہ من قضا و قضا، فرمایا اس کو قتل کرنا میرے نزدیک لاکھوں کروڑوں خزانوں سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ دیکھو مسجد، جمعہ، منبر، تو کیا یہ قرآن اور یہ سنت، یہ بیان کرنا بھی ہمارا حق نہیں؟ بولو تو صحیح، کیا یہ بھی دہشت گردی ہے؟ یہ تو حق ہے منبر مسجد کا، اور اس پہ بھی بڑی پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ رات کے کلپ دکھا کے کہ آج کیا کریں گے، آج کیا کریں گے، یہ کریں گے جو ہم کر رہے ہیں۔ ہم جلاؤ گراؤ والے نہیں ہیں، لیکن ہم دین کی ہر بات آخری سانس تک بیان کرتے رہے ہیں۔ صحابہ کے اقوال بخاری میں کہتے ہیں اگر تلوار یہاں ہو اور مجھے پتا چل جائے کہ چلنے سے پہلے میں ایک جملہ بول سکتا ہوں تو کہتے ہیں گردن کٹنے سے پہلے پھر میں بول کے ہی رہوں گا۔ اور یہ صورتحال ہے اس میں۔ اب دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، حضرت فاروق اعظم کا فیصلہ، صفحہ نمبر 55، اس کی جو دوسرا حصہ ہے جلد نمبر 13 کا، اس میں سند کے ساتھ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جنگی قیدی آ گئے۔ آپ نے، وہ ترک سے تھے، اس زمانے کے ترک جو کافر تھے، مسلمانوں کی لڑائی ہوئی، انہیں پکڑا گیا، ان کا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتے کرتے فرمایا کہ سب کو قتل کر دو، لیکن ایک کے بارے میں فرمایا کسے غلام بنا دو، ذلیل ہو کے ساری زندگی تمہاری خدمت کرتا پھرے، اسے غلام بنا لو۔ شاید اس کی کوئی فنی، کوئی علم، کوئی لکھنا، اس طرح کی صورتحال اس کا ذکر نہیں، بہرحال اس کا یہ فیصلہ کیا کہ اسے چھوڑ دو، باقی سب کو قتل کر دو۔ باقی سب قتل کر دیے گئے۔ جو بندہ ساتھ آیا تھا گرفتاری کے وقت، جو ساتھ تھا، امیر المومنین کے فیصلے پہ بول پڑا، وہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اس عمر فاروق کے فیصلے پر بھی صحابی یا آنے والے انہوں نے کہا عمر بات سنو ہماری، پھر فیصلہ کرو۔ میں کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے لو كنت رأيت هذا لأحد وهو يقتل المسلمين لكسر بقاؤك عليه۔ عمر تمہیں پتا نہیں کہ یہ اس نے ظلم کتنے کیے ہیں، اگر تم دیکھ لیتے کہ یہ کس طرح کا موذی ہے تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ان کی حمایت میں جن پر اس نے ظلم کیے، تو تم اس کو زندہ رکھ رہے ہو۔ فرمایا عمر نے فدون کا فقتل ہو، کہا مٹ بھی نہ دے کرو، فوراً اس کا سر اتارو۔ فقام فقتل،
اٹھے اور سر اتار دے. یہ ہے خلافت راشدہ. قرآن سنت خلافت راشدہ. اور پھر جمہور فقہا احناف کا کہتے ہیں یحرم المن علی الاسرى، جنگی قیدی پر احسان کرنا حرام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کہ جنگی قیدی پر احسان کرنا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کہتے لأن فی المن تمکین الاسیر من ان یعود حربا علی المسلمین. کہ ویسے اسلام ہر وقت احسان کا حکم دیتا ہے، مگر اس طرح کا بندہ جو ہے اس پر احسان کرنا اس لیے حرام ہے کہ یہ اس کو دوبارہ مسلمانوں پر ظلم کرنے کی سپورٹ کرنا ہے. اس کو چھوڑنا یہ تمکین ہے کہ اسے تم پھر ظلم کرنے کی چھٹی دے رہے ہو. وہ پھر مسلمانوں پہ ظلم کرے، وہ پھر طیارے پہ بیٹھے اور پھر مظفرآباد آئے اور پھر مسلمانوں پہ وہ بم گرائے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اس کو چھوڑنے سے کیا ہوگا کہ دشمن مضبوط ہوگا. پھر فرمایا وَهُوَ لَا يَحِلُّ، اس لیے تو حرام ہے کہ جس عمل سے دشمن مضبوط ہوتا ہو اسلام نے حرام کر دیا ہے. اب بتاؤ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ روز آئے دن شریعت سے ٹکراؤ، قرآن سے ٹکراؤ، دین سے ٹکراؤ، اور پھر یہ کہ ہم گونگے بن کے بیٹھے. نہیں، ایسے میں جو گونگا بیٹھے اس کو سرکار نے گونگا شیطان کہا ہے. آج جس نے جو کچھ ہمیں کہنا وہ کہہ لے، لیکن سرکار تو خوش ہو. اور یاد رکھو ایسی بات کرنے کے لیے ایک ماضی چاہیے، ایسی بات کرنے کے لیے ایک کردار چاہیے، ایسی بات کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھنا چاہیے، ایسی بات کرنے کے لیے لوگوں کی سہولتوں کو تھوکنا چاہیے، ایسی بات کرنے کے لیے ان سارے مجرموں سے برات کر کے جینا چاہیے. تو پھر اس بات کا وزن ہے. اب ختم نبوت پہ حملہ ہوا تو فضل الرحمان کی چھینک بھی سنائی نہیں دی کیونکہ اقتدار میں شامل تھا نواز شریف کے ساتھ. اب گلی گلی ملین مارچ. تو اگر دین کے لیے ہوتا تو اس وقت بھی بولتا، کیوں نہیں بولا تھا؟ تو پتہ چلا یہ اور جنگ ہے. تو نوٹ کریں ایجنسیوں والے اور حکمران، ہماری کوئی اور وابستگی نہیں، ہماری سیدھی دربار رسالت سے ہے. نہ امریکہ، نہ سعودیہ، نہ ایران، نہ ریال، نہ ڈالر، اور پھر اپنی حکومت کی ملازمت بھی قبول نہ کریں. یہاں تک کہ بادشاہی مسجد کے منبر کا بھی مسئلہ ہو تو صرف اس لیے آگے نہ بڑھے کہ حکمران کہیں گے ہماری مرضی پر بولنا ہے، تو جب ایک دن ہی بولنا پھر چھوڑنا ہے تو پھر پہلے نہیں جانا چاہیے. کہ اگر ایچیسن کالج کی 19ویں درجے کی سیٹ تھی، اس مسجد کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے منظور وٹو سے کچھ لوگوں کی اس نقطہ نظر سے بات ہو گئی کہ وہاں ہمارا مذہبی بندہ ہوگا تو بڑا فائدہ ہوگا. ایچیسن کالج میں پروفیسر کے لیے میرا میرٹ پورا تھا، لیکن میں نے کہا اگر حق بیانی میں یہ رکاوٹ بنے تو میں نے یہ پروفیسری کیا کرنی ہے. اے طائر داؤد کی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی.
बक बक करने वाला तो कोई चाहे तो चांद की तरफ मुंह करके थूक सकता है, मगर पड़ेगी तो मुंह पर। जब नवाज शरीफ के दौर में हम नवाज शरीफ के खिलाफ बोलते थे तो कुछ लोगों का था कि ये शायद इन्हें इससे खास मसला है, तो हमने उस वक्त भी कहा था कि ये सारे खोटे सिक्के के रुख हैं। लोग बड़ा कह रहे थे कि फलां है, रियासत मदीना है, ये है, वो है। हमने वाज़ेह कहा था, रिकॉर्ड पर है तकरीरें, कि सिर्फ गंद निकलने का वक्त नहीं आया, आया तो फिर देख लेना कि निकलेगा। तो हमारा किरदार है अल्लाह के फजल से, और इसमें हमारा कमाल नहीं, हमारे रब का कमाल है, उसका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत है। ये हाफिजुल हदीस और इमाम अता मोहम्मद बंदियालवी जैसे लोगों का पढ़ाया हुआ सबक है, जिसकी वजह से सारे मरहले आए हमारे पास भी। मैं धुएं में बैठा था दरोगा वाला में, टूटी सी चटाई पर, यानी खजूर के पत्तों की बनी हुई मुसल्ले जो होते हैं छोटे छोटे, दोपहर का वक्त था, लोग आ गए जो लोगों को आके डील करते हैं और खरीदते हैं। कहने लगे पीएचडी बंदा और धुएं में बैठा है, हम चाहते हैं कि संजय मरमर का तुम्हारा इदारा हो, एक प्लाट इदारे के लिए, एक प्लाट अस्पताल के लिए, और इस जगह कौमी असेंबली का टिकट भी आपके लिए। ये परवेज मुशर्रफ के दौर का पहला हिस्सा था। तो मैंने पूछा ये सब मेरे लिए, तो जो मुझे ये देंगे उनके लिए मैं क्या करूंगा, उनके लिए मुझसे क्या है? कुछ भी नहीं, कोई डिमांड नहीं। तो मैंने कहा इन्हें चिकनी चुपड़ी बातों से मत जोगी को फिसला। उन्हें वाज़ेह किया कि आइंदा इस काम के लिए तुम यहां नहीं आ सकते। ये सारे मरहले अल्लाह के फजल से हमने गुजारे हुए। इस इलेक्शन में भी, इस इलेक्शन में मुझे कहा गया कि तुम एक सीट पीटीआई के लिए छोड़ दो, दूसरी सीट सिर्फ एक रखो लाहौर और गुजरांवाला में से, तो तुम्हारी वो कंफर्म होगी। मैंने कहा इसमें मैं जो छोड़ूं तो किस नुक्ता नजर से? कहा कि उसमें उनकी हिमायत थोड़ी सी कर दे और अपनी सीट जो है वो आप असेंबली में जाके दीन की तर्जुमानी करेंगे, और उनकी अगर तुम्हारे लिए से हिमायत कुछ हो जाएगी तो इसमें क्या हर्ज है, आप तो दीन के लिए पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, जिन्हें मैं जाहिर में खोटा सिक्का कहता हूं उनको बातिन में भी खोटा सिक्का कहता हूं। इस तरह की सीट एमएनए की लेके मेरी जुबान कहीं पार्लियामेंट में लुढ़खड़ा ना जाए। मैंने कहा मुझे हार मंजूर है, लेकिन हार इलेक्शन की होगी, नजरिए की जीत होगी। ये सारे मरहले पर सरेआम मैं कह रहा हूं, सारे इदारे सुन रहे, सारी एजेंसियां सुन रही, ये सदाकत है हमारे सीने में कि जिसकी बुनियाद पे हम कोई भी हो हमारे दीन से टकराए, क्योंकि हमने किसी से मफादात नहीं लिए, किसी के काने नहीं है। इस बात से हम बरसरे पैकार, जहां वफा करनी है ज़ाते रसूल अलैहि सलाम से, वहां हम वफा करते हैं, कर रहे हैं। और जो शरीयत का नाम लेकर गलत इस्तेमाल करे, खा वो दाइश हो, खा वो तालिबान हो, या कोई और अहमक हो, हम वहां शरीयत की हिफाजत के लिए उनकी गलतियां भी निकालते हैं, और गलतियां निकाल के रोजाना हजारों गालियां भी लेते हैं, और लेके फिर खुश भी होते हैं कि रब्बे जुल जलाल ने हमें कैसी खुली तबीयत अता की है कि उधर अल्लाह से मामला और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से मामला दुरुस्त रहना चाहिए। बाकी दुनिया तो चंद दिन की है और गुजर जाएगी, लेकिन वो दायमी जिंदगी के लिए हमारे पास निसाब होना चाहिए आमाल का। तो इस बुनियाद पर ये गुफ्तगू मैंने आपके सामने करके ये सूरत हाल भी रखी कि आज कई लोग बोलेंगे इमरान खान के खिलाफ, तो उनका ये देखो कि नवाज शरीफ ने जब खत्म नबूवत के हरम में गद्दारी की उस वक्त भी क्या बोले, यानी कोई इधर से बात करके उसके खिलाफ बोले कि उससे बात करके इसके खिलाफ बोले। हमारी रूह ने वादा किया है मोहम्मद अरबी से
اس سے پہلے ایم آبادی دروازے سے شروع ہوگا مارچ سنی تحریک کے زیر اہتمام. میں آپ تمام حضرات کو اس میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں. ضرور اس میں شریک ہوں اور بیدار رہیں, تیار رہیں. وہ بزدل دشمن سازشی ہے اور ایسا زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور کوئی پتہ نہیں ان کے عزائم کیا ہے. وہ تو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ دباؤ ہم کنٹینیو رکھیں گے, پاکستان اس کو دباتے جائیں گے مزید. تو اس لیے پاکستان ایک امانت ہے, ختم نبوت کا فیضان ہے, ولیوں کا دیا ہوا تحفہ ہے, نظریہ اسلام کی ایک خوبصورت تصویر ہے اور اس کی حفاظت عبادت ہے. اس کی حفاظت ہمارے لحاظ سے دین کے نقطہ نظر سے ایک جہاد ہے. نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے, جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے. کون اب تسخیر کر سکتا ہے ارض عشق کو, مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.